آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کیپٹن باربروسا صرف ایک افسانوی کردار نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ کا ایک بہادر مجاہد اور امیر تھا۔ آپ میں سے جن افراد نے مشہور انگلش فلم پائرٹس آف کیریبین دیکھی ہے وہ اس کردار اور نام سے بخوبی واقف ہوں گے۔ فلم میں اس کردار کو ایک تخریبی اور سازشی اور موقع پرست بحری قزاق کے طور پر دکھایا گیا ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اپنے بہت سے ہیرو کا ذکر غیروں سے سننے کو ملتا ہے اور وہ ذکر بھی اس قدر مسخ شدہ چہرہ پیش کرتا ہے کہ ہمیں ان ناموں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ قومیں جو اپنی تاریخ دوسروں سے سننا شروع کر دیں تو ایسا ہونا کسی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو کیپٹن باربروسا کا اصلی چہرہ دکھاتا ہوں جو سلطنت عثمانیہ کا ایک بہترین کردار تھا۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سلیم نے البانیہ سے تعلق رکھنے والے امیر البحر بابا عروج کو طلب کیا اور ان کو وہ خطوط دکھائے جو ہسپانیہ کے ان چرچوں سے مسلمانوں نے لکھے تھے جو اپنی زندگی بہت ہی اذیتوں کے ساتھ گزار رہے تھے۔ خلیفہ سلیم نے بابا عروج کو ان مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کا مشن سونپا۔ اس مشن میں عیسائی ریاستوں کی بحری افواج حائل تھی جو بحر روم کے مشرق میں، ترکی کے ساحلوں پر، بحر روم کے مغرب میں اور اندلس کے ساحلوں تک موجود تھی۔ حکمت عملی کے تحت فیصلہ یہ ہوا کہ امیر البحر بابا عروج بحری فوج کی قیادت کرتے انہیں ہسپانیہ اتاریں گے۔ وہاں ان مسلمانوں کو ان عقوبت خانوں سے رہائی دلوانے کے بعد افریقہ میں مسلمان ریاست الجزائر لے جایا جائے گا تاکہ عیسائی بحریہ سے واپسی پر کسی قسم کی لڑائی کا کوئی موقع نہ بنے اور ان مسلمانوں کو بخیر و عافیت زمینی راستے سے واپس لایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے بابا عروج نے اپنے بھائی خیر الدین باربروسا کو الجزائر بھیجا جہاں ان کا مشن عیسائی نواز مسلمان حکمرانوں کو شکست دینا تھا۔ بابا عروج کو مختلف وجوہات کی بنا پر حکمت عملی بدلنا پڑی اور وہ اپنے بھائی خیر الدین باربروسا کے پاس الجزائر پہنچے جہاں ایک شہر طلسمان کے محاذرے میں ایک مسلمان حکمران نے غداری کی اور صلیبی حملہ آوروں کو عقب سے حملہ کرنے کی دعوت دی۔ ترک اور الجزائر فوجوں نے بابا عروج کی قیادت میں ہتھیار ڈالنے کی بجائے شہادت کو ترجیح دی اور یوں بابا عروج نے اس جگہ شہادت نوش فرمائی۔ کئی دنوں تک عیسائی جشن میں بابا عروج کے سر کو اندلس کی گلیوں میں لے کر پھرتے رہے اور گرجا گھروں سے خوشی میں شادیانوں کی آوازیں آتی رہیں۔ اس کے بعد کمان خیر الدین باربروسا کے حوالے کی گئی جنہوں نے خود اپنا ایک بحری بیڑا ترتیب دیا اور بحر روم میں موجود پرتگالی اور اطالی فوج کو شکست دی۔ باربروسا کو یہ لقب اطالی فوج نے ہی دیا تھا جس کا مطلب سرخ داڑھی والا ہے۔ پھر باربروسا نے تیونس اور الجزائر پر حملے کر کے ان علاقوں کو عیسائیوں کے قبضے سے پاک کیا۔ باربروسا کے کارناموں کی خبر جب ویٹیکن میں پوپ جان پال سوم کو ملی تو پوپ نے پورے یورپ کا ایک مشترکہ بحری بیڑا قائم کر کے باربروسا کو شکست دینے کا حکم دیا۔ بلا شبہ یہ اس وقت تک کی انسانی تاریخ کا سب سے عظیم بحری بیڑا تھا جس میں 6000 جنگی بحری جہاز تھے۔ مقابلے میں باربروسا کے بیڑے میں 1200 بحری جہاز تھے۔ دونوں فوج کا ٹکراؤ پرویزیا کے مقام پر 28 دسمبر 1538 کو ہوا جس میں باربروسا نے کمال مہارت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کو شکست دی اور عیسائی بیڑے کو غرق کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ عیسائی بحریہ کے کمانڈر اینڈریا ڈویریا نے ایک چھوٹی سی کشتی پر فرار ہو کر اپنی جان بچائی۔ پھر باربروسا نے اندلس کے ساحلی علاقوں پر پے در پے حملے کر کے 70,000 مسلمان بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو چرچ کے مظالم سے نجات دلوائی۔ باربروسا کی فتوحات کے نتیجے میں
بحر متوسط جو کہ مشرق اور مغرب کے مابین واحد تجارتی گزرگاہ بھی تھا، مسلمانوں کے قبضے میں 300 سال تک رہا۔ برطانیہ، فرانس اور ہائی لینڈ وغیرہ جیسی ریاستیں اس عرصے میں یہاں سے اپنے جہاز گزارنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیتی رہیں۔ شاید آپ کو جان کر حیرت ہو کہ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن نے اس بحری فوج کو امریکہ پر حملہ نہ کرنے کے معاہدے پر راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک بھاری جرمانہ ادا کیا تھا۔ یہ معاہدہ تقریباً 2 صدیوں پر محیط امریکی طریقہ واحد معاہدہ تھا جو انگریزی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ اس میں امریکی حکومت کسی دوسری ریاست کو ہر سال باقاعدہ ٹیکس ادا کرنے کی پابند تھی۔ یہ تھا کیپٹن باربروسا کا اصلی چہرہ، جسے منفی انداز میں دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔